I'm Shahzad and I'm here to teach you biology class first year. Students, हम लोगों ने अपने इस फर्स्ट चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ों को डिटेल से पढ़ा है. हमने रिसेंटली बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉपिक है उसको डिटेल से डिस्कस किया है. उसी टॉपिक को हम आगे लेके चल रहे हैं और इसके अंदर एक दो पॉइंट्स हैं जो बहुत अहम है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से. उसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, MCQs भी बनते हैं, लेकिन इस चीज़ का कॉन्सेप्ट ज़्यादातर स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होता कि ये हम जो पढ़ रहे हैं इन चीज़ों का मकसद क्या है. इस चीज़ को हमने आज समझना है, या तो आप बुक से इसको कर ही लेंगे, इसको हमने डीपली इस चीज़ के अंदर जाना है कि ये क्या चीज़ है. तो हमने आज पढ़ना है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस एंड लिविंग वर्ल्ड इन टाइम. ये लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस से क्या मुराद है, लिविंग वर्ल्ड इन टाइम से क्या मुराद है, इसकी डिटेल आज हमने डिस्कस करनी है. ये मैंने इसका रेफरेंस नहीं लिखा, ये मैंने पॉइंट्स लिखे हैं जो हमने दोनों चीज़ों में समझने हैं और आपने भी इनको समझना है. सबसे पहले बात करते हैं लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस की, कि लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस क्या है. हम देखते हैं कि जब से कायनात बनी है, हमें क्योंकि मुख्तलिफ साइंसदानों ने अपने मुशाहिदात को लिखा है और अपनी ऑब्जर्वेशंस राइट की हैं, तो उनके लिहाज से मुख्तलिफ थ्योरीज के लिहाज से हमने इस बात को सामने रखना है. लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस क्या है. हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनिजम्स जैसे ही कायनात जब से बनी है उस वक्त से ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और कायनात में मुख्तलिफ जगह पर फैले हुए हैं. इसका आगाज़ कहाँ से हुआ. इसका आगाज़ साइंटिस्ट के मुताबिक ये स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इसका आगाज़ हुआ, जिसके अंदर एल्गी एंड फंजाई आते हैं. उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ ऑर्गेनिजम्स की प्रोडक्शन का, और ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो पूरी कायनात में फैलना शुरू हुए, यानी कुर्रा अर्ज़ के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पर फैलना शुरू हुए. हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी 9th क्लास में बायोस्फीयर की. उसका क्या मतलब था कि पार्ट ऑफ अर्थ इनहैबिटेड बाय ऑर्गेनिजम्स, एक खास जगह जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. लेकिन लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस के अंदर हम इस बात पे गौर करेंगे, इसको समझेंगे कि दुनिया में जो मुख्तलिफ जगहों पर ऑर्गेनिजम्स फैले हुए हैं वो कैसे फैले हुए हैं और किन वजूहात की बिना पर फैले हुए हैं. इसकी एक एग्जांपल अगर हम उसको देखें तो पता चलता है हमें कि अगर हम एक ओशन की एग्जांपल लें तो उसमें वही ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं जो उस एनवायरनमेंट को फेस कर सकते हैं. जो गैसेस डिजॉल्व्ड गैसेस वाटर में मौजूद हैं उनको वो बर्दाश्त कर सकते हैं, इस क्वांटिटी में मौजूद है उस क्वांटिटी में वो सर्वाइव कर सकते हैं. इसी तरह दुनिया के मुख्तलिफ हिस्से हैं जिनका ख़ास एक क्लाइमेटिक पैटर्न है, जिनके ख़ास फीचर्स हैं, जिनमें ख़ास प्लांट्स मौजूद हैं. उस लिहाज से उस जगह पे ऑर्गेनिजम्स का मौजूद होना उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करके वो जो उसके इर्द गिर्द चीज़ें मौजूद हैं, इस लिहाज से जो पूरे दुनिया के अंदर ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है क्लाइमेटिक फीचर्स के लिहाज से, उनके ज़िंदगी में जो चीज़ें वो बर्दाश्त कर सकते हैं, उस सारी चीज़ों के लिहाज से जो मुख्तलिफ हिस्सों पे दुनिया में ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, इसको हम क्या नाम देते हैं, लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस. इसके अंदर कुछ पॉइंट हैं. मैंने पहले बायोस्फीयर को लिखा है, तो बायोस्फीयर ही एक्चुअली लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस है कि पार्ट ऑफ अर्थ इनहैबिटेड बाय ऑर्गेनिजम्स. लेकिन अगली बात मैंने की कि कुछ स्पेसिफिक फीचर्स के तहत ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि जिस जगह पे भी वो रहते हैं उस जगह के कुछ खास फीचर्स होते हैं. क्लाइमेटिक फीचर्स हो सकते हैं, कुछ खास प्लांट्स हैं जो किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया की फीचर्स को डिनोट करते हैं. तो ये वो चीज़ें हैं जिनके तहत ऑर्गेनिजम्स दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे फैले हुए हैं खास फीचर्स को एक्सेप्ट करते हुए. दूसरी बात है बायोम. बायोम क्या है, लार्ज रीजनल कम्युनिटी. एक लार्ज रीजनल कम्युनिटी है जो एक खास पैटर्न के मुताबिक बनी हुई है, उसके खास क्लाइमेटिक पैटर्न्स हैं. वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उस क्लाइमेट को एक्सेप्ट करते हुए उस रीजन को, उस खास क्लाइमेटिक रीजन को हम क्या नाम देते हैं, बायोम का. क्योंकि हमें पता है कि दुनिया के हर हिस्से में मुख्तलिफ टेम्परेचर है, मुख्तलिफ खसूसियात हैं. उसी लिहाज से ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं दुनिया के मुख्तलिफ रीजन्स में. उसको हम बायोम का नाम देते हैं कि एक लार्ज रीजनल कम्युनिटी जो प्राइमरीली किस पे बेस कर रही है, क्लाइमेट पे बेस कर रही है. उसका मेन फीचर क्या है कि क्लाइमेट है, एक खास उसका दर्जा हरारत जो ऑर्गेनिज्म जिसको एक्सेप्ट कर रहे हैं वो किस चीज़ का नाम है, वो किस चीज़ इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको हम किस चीज़ का नाम दे रहे हैं, बायोम का नाम दे रहे हैं. तीसरा पॉइंट से मैंने लिखा है कि मेजर प्लांट्स फीचर्स ऑफ इकोसिस्टम, के
ایک لیونگ ورلڈ ان اسپیس میں دو مین چیزیں ہیں جو آرگنزم کی ڈسٹریبیوشن کا باعث ہیں. وہ کون کون سی؟ میجر پلانٹس، اس ایریے کے خاص پلانٹس ہیں جو اس ریجن کو دوسرے ریجن سے الگ کرتے ہیں. اس کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ پنجاب کا جو ریجن ہے اس کے اندر اسپیسیفک پلانٹس ہیں، فصلیں ہیں، اور جب ہم ناردرن سائڈ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ اسپیسیفک پلانٹس ہیں، مختلف پلانٹس ہیں جو جیسے ہی ہم اس پہاڑی ایریا میں انٹر ہوتے ہیں ناردرن سائڈ پہ تو ہمیں ڈفر کرتا ہے ریجن کلائمیٹ وائز. وہ ٹھنڈا ہے، یہ گرم ہے، یہاں پہ فصلیں اور ہیں جو اس ریجن کی نشاندہی کرتی ہیں، اور ناردرن سائڈ پہ جائیں تو وہاں پہ جو پودے ہیں وہ اور قسم کے ہیں، وہ اس ریجن کو ظاہر کرتی ہیں. تو اس بیس پہ آرگنزمس بھی ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں ارتھ کے اوپر. اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آرگنزمس پنجاب میں اور موجود ہیں جو نیچرل آرگنزمس موجود ہیں یہاں پہ جو نیچرلی اس کلائمیٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور ناردرن سائڈ پہ آرگنزمس اور قسم کے موجود ہیں، وہاں پہ اور پرندے ہیں جو اس کلائمیٹ کو ایکسیپٹ کر کے اس ریجن میں رہ رہے ہیں. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈسٹریبیوشن آف آرگنزمس اینڈ لیونگ ورلڈ ان اسپیس. اس تھیوری کو اصل میں ہم کہتے ہیں لیونگ ورلڈ ان اسپیس، جس کے تحت آرگنزمس ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں مختلف کلائمیٹک پیٹرنز کے مطابق مختلف ریجنز کے اندر. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں لیونگ ورلڈ ان ٹائم. اس کے اندر ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ لیونگ ورلڈ ان ٹائم، اس سے مراد یہ ہے، اس کو ہم نے تھوڑا سا ڈیٹیل میں جانا ہے اس کی، کہ آرگنزمس شروع سے جب سے اس کائنات میں فرسٹ آرگنزم کا سٹارٹ ہوا ہے اور اس سے اب تک ہم نے پہلے پڑھا اس بات کو کہ سٹارٹ کس آرگنزم سے ہوا ہے. سائنٹسٹ کے مطابق الجی اینڈ فنجائی سے اس کائنات میں اس کرۂ ارض پہ زمین پہ الجی اور فنجائی نے آرگنزم کی پروڈکشن کو سٹارٹ کیا. وہاں سے آرگنزمس پیدا ہونا شروع ہوئے ہیں لیونگ ورلڈ ان ٹائم کے اندر. اور اس وقت سے لے کے اب تک مختلف ایرا کے اندر مختلف دور میں مختلف آرگنزمس پیدا ہوئے ہیں اور ایوولوشن ہوئی ہے آرگنزمس کی، ایک سے دوسرا اور دوسرے سے تیسرا، اس طرح مختلف آرگنزمس بنتے گئے ہیں کائنات کے اندر، دنیا کے اندر، اس زمین پہ، جس کو ہم لیونگ ورلڈ ان ٹائم کہتے ہیں. اب یہ بات سائنٹسٹ نے کیسے پروف کی ہے کہ کہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور کہاں تک کون کون سے آرگنزمس مختلف وقت میں آتے گئے، یہ کیسے انہوں نے اس چیز کو پروف کیا ہے، یہ ہم نے لیونگ ورلڈ ان ٹائم میں پڑھنا ہے. مختلف تھیریز سائنٹسٹ نے دی ہیں، لیکن ہم نے اس بات کو پڑھنا ہے جو بالکل پرفیکٹ ہے اس لیونگ ورلڈ ان ٹائم کے لحاظ سے. وہ بات یہ ہے جو ہماری بک کے اندر بھی بتائی گئی ہے کہ لیئرز آف سیڈیمنٹس جو بنتی ہیں، جو چٹانیں ہم دیکھتے ہیں مختلف جگہوں پر، لیئر آف سیڈیمنٹس جو بنتی ہیں، ان سیڈیمنٹس سے ان سیڈیمنٹس کے اندر جو فاسلز موجود ہیں، ہم ان فاسلز سے نشاندہی کرتے ہیں کہ کون سا آرگنزم، اس کی ایج کیا ہے. وہ جو اس کے فاسلز ہمیں ان سیڈیمنٹس میں ملتے ہیں، اس سے ہم اس کی ایج کا اندازہ لگاتے ہیں. اس کی ایج کا اندازہ ہم کیسے لگاتے ہیں؟ اس خاص فاسل میں سے جو ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپس نکلتی ہیں، ان کی ریز نکلتی ہیں، ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپس کی ریز جو نکلتی ہیں، وہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں جب ہم اس کو کسی دوسرے فاسل کی ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپ سے کمپیئر کرتے ہیں تو ہمیں اس خاص جس کی ہم نے ایج معلوم کرنی ہو، اس کی ایج معلوم ہوتی ہے اس فاسل کی. کیسے اس کی ایج معلوم ہوتی ہے؟ جو زیادہ پرانا ہوتا ہے فاسل، اس کی ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپس کم ہوتی ہیں، اور جو ذرا پچھلے قریبی پاسٹ کے اندر جو فاسل موجود ہوتا ہے اس کی ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپس زیادہ ہوتی ہیں. بائی کمپیئرنگ ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپس آف فاسلز، ہم جو بھی پرانا فاسل زمین سے نکلتا ہے اس کی ایج معلوم کرتے ہیں. لیکن اس چیز کے لیے یہ ہونا ضروری ہے کہ جو فاسل ہے وہ الائیو ہو، مینز یہ کہ اس کی ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپس نکل رہی ہوں اس کے اندر سے. یہ نہ ہو کہ اس کی وہ بالکل ڈیڈ ہو چکا، اس کی ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپس نہ نکل رہی ہوں. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ فاسلز ایکٹیو ہونے چاہیے، ان کی ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپس نکل رہی ہوں، جس کو ہم کسی ایکٹیولی ریڈیو آئسوٹوپ کے فاسل سے کمپیئر کر کے اس کی ایج کا موازنہ کر سکیں. تو یہ وہ تھیوری ہے لیونگ ورلڈ ان ٹائم. اس کے تحت سائنسدان شروع سے، جب سے ان کے مطابق شروع سے جب الجی اور فنجائی سے اس ورلڈ پہ لیونگ آرگنزمس کا آغاز ہوا، اس وقت سے اب تک جتنے بھی آرگنزمس آئے ہیں ان کے بارے میں جاننا
ان کی ایج کے بارے میں جاننا کہ ان کی ایج کیا ہے، وہ اس تھیوری میں ہمیں لیونگ ورلڈ ان ٹائم میں بتایا گیا ہے، اور کس طرح انہوں نے اس کو ثابت کیا ہے۔ انہوں نے فاسلز کی ایج کو جو سیڈیمنٹس میں موجود ہوتے ہیں، سیڈیمنٹس سے ہمیں جو فاسلز ملتے ہیں اس کی ایج کو ڈٹرمائن کر کے تھرو ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپس، بائی کمپیئرنگ ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپس آف اولڈر اینڈ ریلیٹیولی نیور فاسل، ان کی جس کی جو اولڈر ہوتی ہے اس کی کم ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپس نکلی ہوتی ہیں، جو زیادہ ہوتی ہے اس کی زیادہ، جو نئی ہوتی ہے اس کی زیادہ آئسوٹوپس نکلی ہوتی ہیں۔ تو یہ ان دو چیزوں کو جب کمپیئر کرتے ہیں تو ہمیں ان کی ایج فائنڈ ہوتی ہے، جس کی ہم نے ایج معلوم کرنی ہو۔ اولڈ کی ہم نے ایج معلوم کرنی ہوتی ہے تو اس کو ریلیٹیولی نیو فاسل سے کمپیئر کر کے ان کی ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپس کی، اور اولڈ جو ہوگا اس کی ریڈیو آئسوٹوپس کم نکل رہی ہوں گی، جو نیا ہوگا اس کی ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپس زیادہ نکل رہی ہوں گی فاسل کی۔ تو اس طرح ہم ان کی جتنا وہ اولڈر ہوتا ہے اتنی اس کی ایج زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اس کی ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپس کم نکل رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح ہم ان کی ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپس کو کمپیئر کر کے فاسلز کی ایج معلوم کرتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے پاس لیونگ ورلڈ ان ٹائم کا ٹاپک، جس میں جیولوجیکل ٹائم چارٹ ہمیں دیا گیا ہے۔ جیولوجیکل ٹائم چارٹ آپ کی بک پہ بنا ہوا ہے، جس کے تحت ہم ایج معلوم کر رہے ہیں مختلف آرگنزمس کی۔ فاسلز کے ذریعے ہم ایج ڈٹرمنیشن کرتے ہیں، اور وہ جو ٹائم چارٹ دیا گیا ہے جیولوجیکل ٹائم چارٹ ہمیں فرسٹ ایئر کی بک کے اندر، وہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو جو ریسنٹلی آرگنزمس فائنڈ آؤٹ ہوئے، جو ریسنٹلی اس کائنات میں موجود ہیں، وہ سب سے پہلا جو پیریڈ ہے اس کو ہم سینوزوئک ایرا کہتے ہیں، جو 70 ملین ایئرس اگو جو ایک ایوولوشن ہوئی اور یہ ایک نیا دور سٹارٹ ہوا، جس کو ہم سینوزوئک ایرا کہتے ہیں۔ اور بالکل شروعات جب سے اس دنیا میں آرگنزمس کی شروعات ہوئی، اس دور کو ہم پروٹیروزوئک ایرا کہتے ہیں، جو 2000 ملین ایئرس اگو سٹارٹ ہوا۔ یہ جو چارٹ دیا گیا ہماری بک کے اندر، اس کو آپ نے دیکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اس کے جو نام ہیں اس کو یاد کیا جائے، اور اس ناموں کے حساب سے جو آگے ٹیبل میں آرگنزمس دیے گئے ہیں کہ کس دور میں کون سا آرگنزم آیا ہے، وہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ یہ ایم سی کیوز کے حوالے سے بہت اہم ہے یہ ٹیبل۔ آپ نے اس کو ریٹن جو ہے فارم میں لکھ کے اس کو رجسٹر کے اوپر اس کے مین جو پوائنٹس ہیں ان کو یاد کرنا ہے۔ یہ پہلا اور آخری تو بالکل آپ کو ایگزیکٹ آنا چاہیے، کیونکہ بیشتر پیپرز میں یہ دو چیزیں پوچھی گئی ہیں، لیکن آپ نے ان کو ساروں کو کوشش کرنی ہے کہ ان کو آپ یاد کریں۔ پہلا سینوزوئک ایرا 70 ملین ایئرز اگو جو ایک ایوولوشن ہوئی، اور پروٹیروزوئک ایرا جہاں سے سٹارٹ ہوئی ڈسٹریبیوشن آف آرگنزم آن ارتھ، وہ ہے پروٹیروزوئک ایرا 2000 ملین ایئرز اگو۔ ایل جی اور فنجائی جہاں سے ہے۔ تو یہ تھا ہمارا ٹاپک لیونگ ورلڈ ان اسپیس اینڈ لیونگ ورلڈ ان ٹائم۔ اگر آپ کا کوئی کوشچن ہو اس میں تو ضرور پوچھے گا۔ سائنس وزارت کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔